السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنیں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ آپ نے کل کی میری ویڈیو دیکھی جو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے ایشو کو لے کر جس طریقے سے مسجد کو شہید کیا گیا، غلط ججمنٹ آیا، وہ ایکسپٹ بھی کیا اور انٹرنیشنل کورٹ کے باتوں پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ نے غلطی کو تسلیم کیا اور بتایا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوا۔ ایک ایسی مسجد کو جس کے کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں تھے، اس کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن یہ بات نہیں بتائی تھی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا۔ انصاف میں انہوں نے جو مسجد کو شہید کرنے کے لیے جس طریقے سے LK اڈوانی ہو گیا، اما بھارتی ہو گیا، مرلی منوہر جوشی نے جس طریقے سے کوشش کی تھی، وہ لوگوں کا تو باضابطہ طور پہ نام بھی لیا تھا اور LK اڈوانی کو انہوں نے طلب بھی کیا، لیکن جبکہ LK اڈوانی کی یہ حالت ہے، LK اڈوانی کی یہ حالت ہے کہ جو ہے سو نہ چلنے کے لائق ہے، نہ پھرنے کے لائق ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جو ہے سو انہوں آدھے گٹر میں ہیں، آدھے غوطے کھا رہے، آدھے باہر ہے، ان کی یہ حالت ہو گئی بھی ہے۔ لیکن ہم تعریف بھی کریں گے اور سلوٹ کریں گے جس طریقے سے سپریمو CJI چندرچوڑ نے سپریم کورٹ کے جس طریقے سے جو پیمانے پہ بولا، اگرچہ وہ نہیں آ سکتے تو ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لے کے آؤ، لیکن آنا چاہیے، کچھ سوالات ہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی ہمارے حالانکہ ابھی تک پردھان منتری ہو یا موٹا بھائی ہو، یہ لوگ سوچے نہیں تھے، اب لیکن جیسا یہ آئیں گے تو سچائی بتائیں گے تو ان کی بھی حالت پتلی ہوگی، ان کی بھی حالت بھی پتلی ہوگی اور ان کو جس طریقے سے بھی ہو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ لوگوں کا بھی پورا ہاتھ تھا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، سارے دیش واسی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے LK اڈوانی کو روکنے کے لیے بڑی منتیں کی، بڑی کوشش کی، لیکن LK اڈوانی کو بلایا بھی جا رہا ہے۔ ہو سکتا وہ کل سپریم کورٹ میں اپنی حاضری بھی دیں گے اور جو سوالات ان سے پوچھے جائیں گے، اب یہی سوالات ہوں گے، بھائی کہ اس کے پیچھے تو تھا ہی تھا، تو وہ پاپی ہے چھے، لیکن اور پاپی ہیں جو دوسرے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، چاہے مرلی منوہر جوشی ہو، چاہے اما بھارتی ہو، اور ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے پیچھے، اس سے فائدہ کس کو پہنچا، یہ گندگی مچانے والا، یہ دماغوں میں لا کے تم لوگوں کو غلط کام کرنے پہ مجبور کرنے والا کون ہے؟ یہ ماسٹر مائنڈ کا جواب، ماسٹر مائنڈ کا نام جاننے کے لیے بیتاب ہے سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ، جو کہ اس چیز کو لے کر تمام دیش واسی خاص کر مسلمان بے چین بھی ہے، بے انتہا، اور جس طریقے سے جو انتظار کر رہے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، ہم کو بھی دیکھنا ہے کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ کتنی نیچ ہے گودی میڈیا، یہ کتنی خبیث ہے گودی میڈیا، کتنی گریوی ہے یہ گودی میڈیا۔ اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے دیش کے اندر، اتنا بڑا کام چل رہا ہے دیش کے اندر، لیکن یہ لوگ نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھے، اس کا ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھے ابھی تک۔ حالانکہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، سپریم کورٹ نے جس طریقے سے بابری مسجد کا جو انٹرنیشنل کورٹ سے جو چیز آئی ہے
وہ پڑھ کر سنایا بھی اور اس کے بعد مانا بھی، لیکن گودی میڈیا نے منہ کھولنے کا بھی وقت نہیں ہے اس کے پاس. ہم کو خیر ان سے یہی امید ہے، کیونکہ ان کا کام ہے دھوکہ دینا، ان کا کام ہے اذیتیں پہنچانا، ان کا کام ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور اسلام کو بدنام کرنا. ان کا یہ ٹارگٹ ہے اور یہ کام بخوبی انجام بھی دیتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ. ان 10-10.5 سال سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دیش کے حالات صحیح نہ رہے، اور مسلمان کو ہو یا کرسچن کو ہو یا سکھوں کو ہو یا دلت کو ہو، یہ لوگ اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا آپ لوگوں کو الفاظوں میں. لیکن اب ہم کو الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ماننا چاہیے، اور ان پاپیوں کی، ان درندوں کی درندگی دیکھیے آپ، کھلے طور پہ ذکر تک نہیں کر رہے. جو ہوتا سو ہوتا سپریم کورٹ میں، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. لیکن اتنی بڑی خبر کو نظر انداز کرنا، اتنی بڑی خبر کو چھپائے رکھنا، اتنی بڑی خبر کے بارے میں دیش واسیوں کو نہیں بتانا، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے چینل ہیں ایسے؟ جبکہ الجزیرہ ہو یا فاکس نیوز ہو یا اسکائی نیوز ہو، انٹرنیشنل چینلوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ دبا کے ان لوگوں کے پاس سرخیاں بنے ہوئے، یہ چیز چھائی ہوئی ہے، یہ ہیڈ لائنز میں چل رہا ان لوگوں کے پاس، جبکہ ہمارے پاس نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے. لیکن ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو چاہیے پاپیوں کا انت ہو، ظالموں کا خاتمہ ہو، درندوں کا خاتمہ ہو، اور ہماری بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہو. جو پاپیوں نے جو غلط کام جو کیا ہے، جو مسجد کو جو شہید کیے ہیں، ان کو کفر گردار تک، اس کے انجام تک پہنچانا سرکار کا کام ہے. لیکن کر رہا ہے سپریم کورٹ، کیونکہ اس میں انہوں شامل ہے تو انہوں کہاں سے کر سکتے. یعنی یہ گندگی دیکھیے آپ، ان کا زہر دیکھیے، ان کے دلوں میں جو زہر ہے نا، وہ زہر سے اندازہ لگا سکتے آپ لوگ کہ آخر کتنا زہر ان کے پاس بھرے ہوا ہے. یہ زہر کی انتہا نہیں ہے صاحب، یہ گندگی ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے صاحب. اب انہوں بے بس ہو چکے ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، انہوں بے بس ہو چکے ہیں. انہوں کافی مایوس ہے اس وقت، کیونکہ اب ساری دنیا جانے گی کہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا. جو لوگ تھے، جو دکھے آئے، ان کے تو نامہ بھی ہے باضابطہ، انٹرنیشنل کورٹ میں بھی، اور جو سپریم کورٹ نے بھی جس طریقے سے سرایا ہے. لیکن اور کچھ نامے ہیں جو ان ناموں کو دبانے کے لیے یہ لوگ اپنا کام اور اپنی ورک چالو کر چکے ہیں. لیکن یہ ورک سے اور یہ کام سے فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ یہ سارے چیزیں سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ اب کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، بابری مسجد کا جتنا میں بولا ہوں، آپ لوگوں کو جتنے خبریں میں دیا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن ہمیشہ یہ بھائی آپ کا آواز اٹھاتے رہا، اور الحمدللہ اس لیے سب سے زیادہ خوشی اب ہم کو محسوس ہو رہی ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.